اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کتاب کرامات صحابہ میں آج کائنات کی تسخیر کے سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں صحابہ کرام کے کون سی کرامات نظر آتی ہیں۔ پہلا واقعہ ہے درندوں پر حکومت۔ محمد بن منکدر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سفینہ نے انہیں بتایا، میں نے ایک دفعہ سمندر میں سواری کی۔ میں جس کشتی میں سوار تھا وہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ میں اس کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے کے سہارے ساحل پر پہنچا۔ جس کنارے پر میں پہنچا وہاں درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ اس کے اندر ایک شیر کی کمین گاہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف لپکا۔ قریب تھا کہ مجھ پر حملہ آور ہو جاتا کہ میں نے اسے آواز دی، اے ابو الحارث۔ یہ عربی زبان میں شیر کی کنیت ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ میرے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ وہ لومڑی بن گیا۔ اس نے سر جھکا لیا، میرے پاس آیا اور اپنے کندھے کے ساتھ مجھے جھنڈ سے نکالا اور راستے تک پہنچا دیا اور زور سے دھاڑا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے الوداع کر رہا ہے۔ یہ میری اور اس کی ملاقات کا آخری وقت تھا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو ایسا واقعہ تو یوزلی کسی عام بندے کے ساتھ تو ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کی کرامات میں سے ہے۔ پھر ہے جی دریاؤں کی اطاعت، کہ کس طرح سے دریا جو ہے وہ صحابہ کے آگے مطیع ہو گئے تھے۔ اور انفیکٹ یہ سارے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے نا، وہ پورا سر تسلیم خم کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کی اطاعت میں لگا دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دریائے نیل۔ قیس بن حجاج بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص مصر کو فتح کر کے جب ایک عجمی شہر بونا میں پہنچے تو وہاں کے لوگ ان کے پاس دوڑے چلے آئے اور عرض کرنے لگے، جناب ہمارے ہاں اس دریا کو جاری کرنے اور چلانے کا ایک طریقہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ کہنے لگے، جب اس مہینے کی 12 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایک کنواری نوجوان لڑکی کو تلاش کرتے ہیں، اس کے والدین کو راضی کر کے اسے زیورات سے آراستہ کر کے اور قیمتی لباس پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ عمر کہنے لگے، یہ طریقہ کار اسلام کی خلاف ہے۔ بہرحال جو ہو چکا سو ہو چکا، اسلام قبول کر لینے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مجاہدین اسلام بونا، ابیب اور مصری جگہ پر قیام پذیر رہے، لیکن کسی علاقے میں بھی دریا نہیں چل رہا تھا۔ پانی کی قلت سے حالات شدید سنگین ہو رہے تھے۔ آخر کار ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ عمرو بن عاص نے یہ حالت دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ اب یہاں یہ جو رائٹنگ نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو، یہ عمرو بن عاص لکھا ہوا ہے، عین میم رے واو۔ اس کو کچھ لوگ عمرو پڑھتے ہیں، یہ عمرو نہیں ہوتا، یہ عمر ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا عمر نام لکھا ہوا اس کے آگے واو نہیں ہوتا، تو اس کو عمر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، تو انہوں نے جواب میں لکھا، اے عمر، تم نے درست کیا ہے، اسلام کے ساتھ ان کے گزشتہ گناہوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ میں تمہاری طرف ایک چٹھی بھیج رہا ہوں، جب وہ پہنچے تو میرے خط میں سے اسے نکال کر دریائے نیل میں ڈال دینا۔ چنانچہ جب وہ خط آیا تو عمرو بن عاص نے وہ چٹھی نکالی اور اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے، امیر المومنین عمر کی جانب سے اہل مصر کے نیل کی طرف حمد و صلات کے بعد، اے دریا، اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو پھر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلائے۔ عمرو بن عاص نے یوم صلیب یعنی لڑکی کو قربان کرنے والا دن سے ایک دن پہلے وہ چٹھی دریائے نیل کے درمیان میں رکھ دی، جس وقت کہ اہلیان مصر وہاں سے روانگی کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان کی تمام مصلحتوں اور ترقی کا دار و مدار دریائے نیل پر تھا۔ جب صلیب والا دن طلوع ہوا تو لوگ حیرت سے بھونچ کے رہ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 16 ہاتھ کی چوڑائی میں دریائے نیل کو چلا دیا تھا، اور اہل مصر کے اس وحشت و بربریت والے قانون کی بیخ کنی کرتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے جو ہوتے ہیں وہ یہ توہمات میں ان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک بات تھی کہ وہ لڑکی قربان نہیں کر رہے تھے تو وہ دریا چل بھی نہیں رہا تھا۔ تو اذا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، باطل جانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بات کیا ہے کہ حق آئے تو صحیح نا۔ تو حضرت عمر نے خط لکھا ہے
تو ہی تو دریا چلا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا یہ مومن کا شعار ہے، اس کو مانگتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔